السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اس لیے جب مرضی جہاں سے چاہے عورت کے پاس جایا جائے، تو کیا یہ فہم بالکل ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم اس سے سمجھاتا ہوں، امید ہے اس میں وضاحت ہو جائے گی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ اس ترجمے سے یقینی سی بات ہے کہ ایسی ہی بات ہوتی ہے کہ عورت کو کھیتی بنا دی اور پھر کھیتی میں جہاں سے چاہے وہاں سے چلے جائیں، اور جو کچھ ہے یہ تمہاری اپنی ہی اپنے لیے تم آگے بھیجو گے، اپنی تدبیر کرو، پھر کہہ رہے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سے ملنا بھی ہے، کہ خوشخبری دیا جائے۔ کچھ عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد کے لیے احکامات الگ الگ رکھے ہیں۔ عورت کو تو کھیتی بنا دیا، مرد کیا ہے عورت کے لیے اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ کیا عورت بغیر خواہش کے، عورت جو چاہے وہ مرد کے ساتھ نہ کرے، مرد جو چاہے وہ کر لے، تو ایک ناانصافی کی بھی بات بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ انصاف پسند ہے، تو ایسا وہ معاملہ کر ہی نہیں سکتا کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور آ جائے۔ دیکھیے اس آیت کو سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نساؤکم تمہارے کمزور، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نساء دراصل کمزور کو کہا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو نساؤکم تمہارے کمزور، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہے۔ کھیتی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی گندم کی کھیتی ہے، وہاں گندم اگا رہے ہیں، یا چاول کی کھیتی ہے، تو یقینی سی بات ہے جس کھیتی میں آپ جو بوئیں گے وہی ہوگا، اور تو کچھ آئے گا نہیں۔ ہر کھیتی ان معنوں میں کہا گیا کہ جو آپ کریں گے وہی نتیجہ ملے گا۔ تو آپ کے کمزور، مثال کے طور پر آپ کے بچے آپ کے کمزور ہیں، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ کے زیر کفالت رہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح سے کمزور ہیں، جو آپ کے احکامات کے پابند ہیں وہ آپ کے لیے کمزور ہیں، تو وہ آپ کے لیے کھیتی، یعنی آپ جیسا کام کروائیں گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام کچھ کروائیں اور نتیجہ کچھ اور مل جائے۔ آگے اللہ کہے گا فاتو حرثکم، پس دو تم اپنی کھیتی کو، یہاں آؤ کی بات نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں دینے کو، تو فاتو پس دو، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا شئتم جہاں سے تم چاہتے ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کروا رہے ہیں تو آپ قرآن سے ہدایت دیں گے، تو اس کے مطابق جب عمل ہوگا نتیجہ بھی اس کے مطابق ملے گا۔ وقدموا لانفسکم، اور اقدامات تمہاری نفسیات کے لیے ہیں، تو یہ جو اقدامات ہوں گے، جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی ہی نفسیات کے لیے ہوگا، اپنی سوچ کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ۔ واعلموا، اور یہ جان لو، انکم ملاقوہ، یہ کہ تم اس سے ملاقات کرو گے، تم اس سے ملو گے۔ وبشر المؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے آگہی ہے۔ تو بشر کہتے ہیں آگہی کو، تو یہ آگہی ہے ماننے والوں کی، ماننے والے کے لیے یہ آگہی یہ ہے کہ اپنی سے جو کمزور ہیں، جو ان کو کوئی احکامات وہ دے تو وہ یہ سمجھ کر دیں کہ ان سے جو بھی اقدامات آپ اسے دے رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ چاہ رہے ہیں جو آپ کام کروا رہے ہیں، تو وہ نتیجہ آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ یہ آپ کے اپنی ہی نفسیات کے لیے اقدامات ہیں۔ یقینی سی بات ہے جب آپ اللہ کی پابندی کریں گے اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دہ بھی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا ہے، تو اسی بات کا حساب کتاب ہے کہ اپنے اختیار کے کیسے استعمال کیا، تو یہ ماننے والوں کے لیے آگاہی ہے۔ اور جو نہیں ماننے والے وہ ایسے ہی بے سروپا کرتے رہتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے مروا بھی دیتے ہیں لوگوں کو، جس طرح ہماری سیاست، خاص طور پر پاکستان کی سیاست جو ہے، اپنے مفاد کے لیے عام لوگوں کو مروا دیتے ہیں، اپنے مفاد نکالنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف بچاتے ہیں۔ تو ان کے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی کے اس کے لیے تو اقدامات کے ہوتے ہیں، لیکن عوامی فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور وہ کمزوروں کو مزید دبا کر مارتے ہیں، بھکاری بنا دیتے ہیں، بھیک منگا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنی حکومتیں آئیں وہ عوام کے فلاحی اقدامات کرنے کے بجائے، اس کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے بجائے بھکاری بنانے میں لگی رہی، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہو، چاہے وہ احساس پروگرام کے تحت ہو، یا کوئی اور پروگرام، جو بھی حکومتیں آتی ہے، ہر حکومت اقدامات کرتی ہے تو وہ پیسے دے کر مزید بھکاری بنانا چاہتی ہے، اور اس سے قوم تباہ ہوتی ہے، کبھی قوم سدھرتی نہیں ہے۔ میں ایک بار اس آیت کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں واضح طور پر آ جائے کہ تمہارے کمزور تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی جو تم کرو گے وہی نتیجہ ملنے والا ہے۔ بس تم اپنی کھیتی کو جہاں سے چاہو دو، اور تمہاری نفسیات کے لیے اقدام ہوں،
اور اللہ کی پابندی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ تم اس کے سامنے پیش ہوگے، اور ماننے والوں کے لیے آگہی ہے۔ تو اس میں کہیں کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کھیتی ہے اور جب مرضی جو مرضی آئے کر لو۔ ہمارے یہاں کیونکہ ذہنی طور پر لوگ عیاش ہیں تو وہ فوری طور پر سیکس پر لے جاتے ہیں کہ بس عورت کو جب پکڑو کر لو، اور اس کے لیے حدیث بھی بنا رکھی ہیں، آٹا گونتی عورت کو بھی اٹھا لو، نہیں کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی، سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ سورہ بقرہ ایک پورا مضمون ہے، اس میں پہلے ہی اللہ نے بتایا انسانوں کی کیٹیگریز کیا ہیں، ماننے والے ہیں، اور پھر مشرک بھی ہیں، اور پھر کافر بھی ہیں، اور وہ معاشرے کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، پوری تفصیل ہے اس میں۔ اگر صرف سورہ بقرہ ہی کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہمارا معاشرہ بہترین بن سکتا ہے۔ یہ پوری عکاسی ہے ایسی کمزور معاشرے کو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں بھی کمزور افراد کی بات ہو رہی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا جوان ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، تو یہ وہ کھیتی اس لیے کہ آپ کے کمزور، آپ جیسے احکامات کریں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی آپ کام کروائیں گے تو وہی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو بھی اقدامات ہیں وہ آپ کی اپنی ہی نفسیات کے لیے ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کے ہی فائدہ پہنچائے گا۔ اگر آپ نقصانات والے کام کریں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پابندی اختیار کر لو اور جان لو کہ تمہیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے۔ یہی ماننے والوں کی آگاہی ہے۔ جو نہیں ماننے والے وہ تو جو مرضی ہے کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔